چھوٹی سی بچی ہے، اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے گھر میں آ کے گھس کے میری بیٹی کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا۔ جی بالکل، ثنا یوسف کی والدہ محترمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کریں گے کہ والدہ کے ساتھ خصوصاً جو ہے وہ بچوں کی زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ان سے بات چیت کریں گے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ ثنا یوسف ایک بیٹی تھی آپ کی، لیکن ایک خواب ہوتا ہے، ایک ہر کسی کا جو والدہ کے ساتھ اسپیشلی ایک محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، وہ کس طرح کا؟ وہ بہت اچھی بیٹی تھی، میرے ساتھ بہت اٹیچ تھی، شروع سے ہی اٹیچ بہت تھی۔ جب تھوڑے سی بڑی ہو گئی اور بھی زیادہ ہو گئی، میرے ساتھ کہیں لے کر جانا ہو میں خود چلی جاتی تھی ثنا کے ساتھ، گھر میں بھی میں ساتھ ہوتی تھی ثنا کے۔ اچھا، مطلب کہ آپ لوگوں کی دوستی بھی؟ بہت زیادہ دوستی تھی، کیونکہ میں نے کبھی اکیلے چھوڑا ہی نہیں اسے، ثنا کو کبھی بھی نہیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا کیا کیفیت تھی؟ میرے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اچانک سے بندہ آیا گھر کے اندر، بغیر بتائے اندر داخل ہوا اور ثنا کو شوٹ کر کے باہر نکل گئی۔ کوئی گفتگو نہیں ہوئی؟ نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی تب اتنا وہ نہیں، کسی نے کوئی روکنے کی کوشش یہاں پہ کوئی پوچھنے کی؟ نہیں، کوئی بھی اس وقت ٹائم کوئی نہیں تھا باہر، کوئی بھی پتہ نہیں باہر کیا تھا کیا نہیں، وہ اندر آیا بس، لیکن ہمیں ہوش ہی نہیں رہا، بالکل ہم لوگ ہو گئے بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ میں بھی تھی، ان کی پھوپھی بھی تھی گھر پہ، بہت زیادہ ہم لوگ، لیکن ہم لوگوں نے خود ہی کوئی گفتگو نہیں، آ کے کمرے کے اندر آ کے فائرنگ کر کے، یہ کمرہ ہے، کمرے میں آ کے فائرنگ کر کے وہ چلا گیا۔ اور بغیر یہاں سے کسی نے کوئی روکا نہیں جاتے ہوئے؟ نہیں، کسی نے نہیں روکا، کسی نے نہیں۔ کیا کہنا چاہیں گی عوام یہ جو دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا پیغام دینا؟ میں ان کو پیغام دینا چاہتی ہوں، بس مجھے ہمیں انصاف چاہیے، جلد سے جلد اس کے بندے کا سرعام پھانسی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اور ثنا نہ اسی طرح اتنا زیادہ ظلم کسی اور بچی پر نہ ہو۔ زندگی کی بعض جو بچیاں ہیں، آپ میڈیا میں جو بچیاں کام کریں، ان کی زندگی بچ جائے، میں یہی چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں ثنا کی طرح بے گناہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں کوئی آ کے اسی طرح ظلم نہ کرے کسی اور بچیوں پر۔ اس وجہ سے اس کو جلدی سب ہو جائے گی، اس کا کام، اس کو پھانسی ہو جائے گی، باقیوں کے لیے بھی سبق ہوگا، سبق بن جائے گا۔ کیا پتا اسی وجہ سے لڑکے جو ہے اسی طرح کے کام کو رک جائے، تاکہ ثنا کی وجہ سے کسی اور کی بچی کی زندگی بچ جائے گی۔ میں یہی چاہتی ہوں، بس ثنا کو انصاف مل جائے۔ چھوٹی سی بچی ہے، اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے گھر میں آ کے گھس کے میری بیٹی کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا۔ بس میں چاہتی ہوں ثنا کو انصاف مل جائے۔ میری گزارش ہے جج صاحبان سے بھی، چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی، کہ ان کو سر عام لوگوں کے سامنے پھانسی دے دی جائے، تاکہ آئندہ کے لیے ایسا کام کسی کی جرات نہ ہو۔ بالکل، اس وقت میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ہوں، اور 2 جون کا ایک واقعہ تھا جس میں ثنا یوسف نامی جو لڑکی ہے اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ G13 میں ان کے گھر میں گھس کر قتل کیا گیا تھا۔ آج میں ان کے گھر میں موجود ہوں، ان کے والد محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ثنا یوسف اصل میں اس کی پہچان کیا تھی، وہ کیا بننا چاہ رہی تھی، ان کا فیوچر کیا تھا، کیا باتیں وہ ڈسکس کرتی تھی۔ ثنا یوسف کا اسپیشلی کیا خواب تھا، کیا بننا چاہ رہی تھی، کیا ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا جو آپ کے ساتھ ڈسکشن؟ صرف ایجوکیشن ہی تھی، ایجوکیشن پہ وہ ایف کر چکی تھی، اور اس سے آگے وہ مزید جو ہے میڈیکل میں کوئی اس کی ایز اے ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، سوشل میڈیا ایک عرضی طور پہ انہوں نے جوائن کی تھی، وہ بھی مجھ سے پوچھی تھی کہ میں یہ کچھ اس میں جو ہے سوشل میڈیا میں کچھ انسٹاگرام جو ہے بیسیکلی ان کا جو پلیٹ فارم تھا انسٹاگرام تھا، ٹک ٹاک نہیں تھا۔ ٹک ٹاک کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ اس کے نام پہ، اسی کے نام پہ فیک آئی ڈی بنی ہوئی تھی، اور بہت سارے لوگ ان آئی ڈیوں کو چلا رہے تھے مختلف اپنے ویوز کے لیے، یعنی بالکل، تو ہر بندہ اپنے اسی کے نام سے فیک اکاؤنٹ بنائی تھی۔ تو ان فیک اکاؤنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس نے ایک اپنے ایک اکاؤنٹ بنائی تھی، اوریجنل اکاؤنٹ تھی، تاکہ میں اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے اسی فیک اکاؤنٹ کو جو کاؤنٹر کرنے کے لیے،
बेसिकली उसकी जो प्लेटफॉर्म जो थी, वो प्रमोशन, वो सारे मामलात, वो बिजनेस सारे इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म था, इंस्टाग्राम में वो काम कर रही थी। ये वाक़या पेश आया है, क्या उससे कबल या उससे पहले कभी इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा हुआ था, कोई शिकायत आपके साथ कोई डिस्कशन की हो इस हवाले से? बिल्कुल नहीं, इस तरह के कोई ऐसे वाक़यात मेरे साथ डिस्कस नहीं की, क्योंकि अगर उसको मतलब कोई अगर ऐसे थ्रेट मिली भी हो तो वो बहुत ज़्यादा वो निडर थी, तो उसने कुछ नहीं समझी होगी, या उसने बचपना में जो है इनोसेंट थी, उसकी जो तकरीबन 2 दिन हो गई थी, तो तीसरे दिन इंसिडेंट हुआ 16 से 17 में जाके 16 साल की थी, तकरीबन 2 दिन हो गए 17 साल में जाके, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मिचोड़ हो सकती है। सना यूसुफ का अपना जो एक ओपिनियन था, अपनी राय थी, घर में किस तरह की थी, फैमिली के साथ उसकी गुफ्तगू, क्या बातचीत करती थी, नहीं करती थी? जैसे आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, घर में भी वही हंसमुख थी, घर में भी ऐसी ही थी, मामा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, ऐसी थी, मेरे साथ भी ऐसी थी, और अपने मामू भी आपने देखा होगा यहाँ पे था, उन्हीं के साथ भी ऐसे ही थी, सबके साथ, छोटे भाई के साथ भी ऐसे ही थी। कभी लड़ाई आपस में करते थे तो थोड़ी देर बाद फिर किसी जगह में बर्गर खाने के लिए गाड़ी लेके निकल जाती थी, वो छोटे भाई को लेकर। अभी कितनी याद आ रही है सना यूसुफ? यार भाईजान, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी याद आती है, हर लम्हा, हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटा मेरे लिए जो ना एक उससे कम नहीं। इंसाफ की कोई तवक्कुआत हैं गवर्नमेंट से, यहाँ की अदालतों से? इंसाफ की तवक्कुआत जहाँ तक मैं कह रहा हूँ, पुलिस वालों ने बड़ा अच्छा काम किया है, इंतहाई कलील मुद्दत में जो है बहुत कम वक्त में जो है मुजरिम को कटरे में लेके आए हैं। मैं आपके तवस्सुस से, आपके चैनल के तवस्सुस से पुलिस का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वज़ीर दाखिला का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, IG इस्लामाबाद का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें आसिफा भुट्टो का भी उन्होंने असम्बली में आवाज़ उठाई, और अपना CM पंजाब ने आवाज़ उठाई, और हर बंदे ने आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया ने उठाई, प्रिंट मीडिया ने उठाई, इलेक्ट्रिक मीडिया ने उठाई, और जितने पाकिस्तान के अवाम ने उठाई, पाकिस्तान के बाहर के लोगों ने, मीडिया ने उठाई। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ, सबका मशकूर हूँ। अब केस जो है अदालत की तरफ जा रही है। मेरी गुजारिश है जज साहिबान से भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, कि उनको सरेआम लोगों के सामने फांसी दे दी जाए। मेरी ये गुजारिश है, ताकि आइंदा के लिए ऐसा काम किसी की जुर्रत न हो। आखिर में कोई अपने देखने वाले नाज़रीन को जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम, फैमिलीज़ के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? फैमिलीज़ के लिए मेरा पैगाम यह है कि बच्चों से अपना जो ना फ्रेंडशिप रखा करे, ताकि ये बातें सारे शेयर कर सके। इनको मतलब लाइट नहीं लेना चाहिए, जो भी चाहे बड़ा थ्रेट हो या छोटा सा हो, तो माँ बाप से न छुपाए। बस मेरी यही गुजारिश है, माँ बाप अपने बच्चों के साथ अटैच रहें। जो सबसे मुश्किल टाइम था, जिसके अंदर एविडेंस कलेक्ट होनी होती है, इन्वेस्टिगेशन का टाइम जो था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर सारी एविडेंस कलेक्ट हो चुकी है। पहले जब इनसे इंटरव्यू किया था उस वक्त क्या पेशरफ्त थी केस में, और अब कितनी मजीद पेशरफ्त हुई है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सरदार साहब। ये बताइएगा कि सना यूसुफ कत्ल केस, मुल्ज़िम ने भी इतराफ़ जुर्म जो है वो कबूल कर लिया, लेकिन अभी तक है केस के अंदर क्या अहम पेशरफ्त? देखें, केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसका चलान भी मुकम्मल हो चुका है। वो चलान मंडे ट्यूसडे तक वो प्रोसिक्यूशन के पास आ जाएगा, और जैसे चलान प्रोसिक्यूशन के बाद कोर्ट में पहुंचेगा और सेशन कोर्ट में, और सेशन के बाद जैसे मैं किसी एडिशनल सेशन को, या सेशन अगर खुद उसको केस को ट्रायल करती है, तो उसके बाद चलान की कापीज तकसीम की जाएंगी, और उसके बाद फर्द जुर्म आयद होगा, उसका ट्रायल शुरू होगा। और जो सबसे मुश्किल टाइम था, जिसके अंदर एविडेंस कलेक्ट होनी होती है, इन्वेस्टिगेशन का टाइम जो था, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर सारी एविडेंस कलेक्ट हो चुकी है, और वो कंप्लीट हो चुका है। चलान का मतलब यही होता है कि सारी जितनी एविडेंस होती है, जो भी कलेक्ट हुई है, और सारी चीज़ों का एक कम्बिनेशन होता है, वो 173 की एक रिपोर्ट बनती है, जिसको आम अल्फाज में चलान कहते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल चुका है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी उम्मीद है कि कमिंग वीक में इस केस का ट्रायल शुरू हो जाए। हमारी कोशिश है। तमाम चीज़ें कलेक्ट हो चुकी हैं, तो उसके बावजूद अभी तक फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं हो सकी? देखिए, लटकाया क्यों जा रहा है? बिल्कुल हर एक बंदे का ये सवाल है, क्योंकि केस बहुत बड़ा केस है, और पब्लिक की नज़र है, और पुलिस को भी इसको बड़े केयरफुली चलाना होता है, क्योंकि जैसे ही इसका चलान पब्लिक होगा,
اور یہ اس پہ ہر ایک بندے نے اس کو انالائز کرنا ہے, تبصرہ کرنا ہے, تو ظاہر سی بات ہے پولیس اس کو بڑی کیئرفلی ہر ایک چیز کو مس نہ ہو جائے تو وہ چیز کمپلیٹ کی جا رہی ہے. اور فرد جرم اس لیے نہیں ابھی لگ سکا کیونکہ جب چلان عدالت میں آئے گا اور سیشن کورٹ کے پاس پہنچے گا اور جس کورٹ کے کو یہ کیس سپرد ہوگا تو جب وہاں پہ پہنچے گا چلان, اس کی کاپیز تقسیم ہو جائیں گی, تو اس کے بعد اس پہ فرد جرم عائد ہوگا. تو وہ ابھی تقریباً لاسٹ سٹیج پہ انشاءاللہ اس میں جیسے ہی وہ چلان وہاں تک پہنچے گا یہ تو انشاءاللہ اس میں ہو جائے گا. لیکن جو ٹائم لگا ہے تقریباً 1 ماہ سے زیادہ ٹائم ہو گیا, وہ اصل ٹائم ہے کہ کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح موبائل ہو گیا ہے, جس طرح ریوالور ہو گیا, ان کا فورینزک ہوتا ہے. تو لیبارٹریز کے اندر جب یہ رپورٹس جاتی ہیں, پوسٹ مارٹم بھی دیکھا ہوگا آپ نے اور کافی ساری چیزیں, تو جو لیبارٹریز کے اندر لیبارٹریز میں ٹائم لگتا ہے اس کی جو فورینزک وغیرہ کی رپورٹس وغیرہ آنے میں, تاکہ کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہ ہو, کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے, اس لیے تھوڑا ٹائم لگے. اور انشاءاللہ اب تو تقریباً کمپلیٹ ہے. آپ تمام تر کارروائی سے مطمئن ہیں, چاہے وہ عدالتی ہے چاہے وہ پولیس کی طرف سے ہے؟ لیکن بیسیکلی ابھی عدالتی کارروائی شروع ہی نہیں ہوئی, وہ تو جسٹ فزیکل ریمانڈ کا تو میجسٹریٹ صاحب نے وہ جو کرنا ہوتا ہے. تو عدالتی کارروائی جو عدالتی پروسیڈنگ ہے وہ تو جب چلان وہاں پہنچے گا اس کے بعد عدالتی کارروائی فرد جرم ہونے کے بعد شروع ہوگی. پولیس کا ہے, پولیس کے آئی جی لیول تک کا جو کوپریشن ہے اس سے تو ہم سیٹسفائیڈ ہیں, اور اس چیز کو ہم دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کوپریشن ہے وہ اچھا. تو جو فردر چیزیں انشاءاللہ وہ کچھ دنوں بعد جیسے کورٹ میں آئے گا تو سب سے کلیئر ہو جائے گی. فیملی کی یہ خواہش ہے کہ سرعام پھانسی دی جائے اس کو, لیکن بطور وکیل آپ کی کیا خواہش ہے کہ کس طرح کی سزا اس کو دینی چاہیے؟ دیکھیں وہ لا پاکستان میں موجود نہیں ہے, لیکن اگر ریاست ہے نا, کیونکہ ریاست میں یہ قانون سازی کرنی ہوتی ہے, تو اگر ریاست چاہتی ہے کہ اس کیس کو ایک مثالی کیس بنائے اور ایسی سزا ہو جس میں دوسرے اس طرح کی ذہنیت کے لوگوں کو عبرت ہو, تو ریاست قانون سازی کر سکتی ہے. ابھی تک جو سزائے موت دینے کا پروسیجر ہے وہ جیل کے اندر پھانسی کا ہے. تو بالکل یہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کیس کو زینب کیس مرڈر کیس اپنے بچی کا جو ملتان میں ہوا تھا اس کیس کی طرح جلد سے جلد اس کو پروسیڈ کیا جائے اور ملزم کو جلد سے جلد سزا سنائی جائے. لیکن وہاں پہ بھی ہینگ پبلکلی نہیں کیا گیا تھا.